پیش کرتا ہوں۔ آج کی یہ خوبصورت اور پروقار شام کنول ملک کے نام، آج یہ 2016 کی غالباً جہاں تک میرا خیال ہے پہلی ادبی نشست ہے اور ہم سب اس کے اندر موجود ہیں۔ انشاءاللہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہوگی، اس کے بعد بہت ساری تقریبات منعقد ہوں گی۔ بہرحال یہ کریڈٹ کنول ملک کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس تقریب کا انعقاد کیا۔ اس سے پہلے کہ میں یہاں پہلے مقرر کو دعوت دوں، کچھ گفتگو رکھنا چاہ رہا تھا میں آج کی اس محفل کے حوالے سے۔ کہتے ہیں کہ برنارڈ شاہ کا قول ہے کتاب روح کا آئینہ ہے، اور برٹن رسل نے کہا تھا جب میں مطالعہ کرنا چھوڑ دوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری گفتگو سے وزن اور میری تحریر سے تاثیر ختم ہو گئی۔ اسی طرح جان کینیڈی کا قول ہے کہ میں اپنے اور دوسروں کے درمیان فرق کا اندازہ مطالعے سے کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو مشہور فاتح گزرے ہیں، ان کی یہ عادت تھی، ان کا یہ معمول تھا کہ اپنے سپہ سالاروں کے انتخاب میں جہاں وہ فنون حرب دکھا کرتے تھے وہاں مطالعے کا ذوق بھی دکھا کرتے تھے۔ وہ خود ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میری جنگی کامیابیوں کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ کتاب کے مطالعے کو جاتا ہے۔ اور اگر ہم ایک چائنیز کہاوت کی میں مثال دوں کہ جہاں علم جو ہے اس کو چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے تو مطالعے کو اس کے روغن یا اس کے آئل یا اس کے تیل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اہل یورپ کی مثال ہمارے سامنے ہے، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں ہر معاملوں میں۔ وہاں بیسٹ سیلر جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں شائع ہوتی ہیں اور ان کی اشاعت کروڑوں تک پہنچ جاتی ہے۔ آج بھی آپ کو جو لوگ یورپ گئے ہیں ان کو جا بجا نظر آئے گا کہ لوگ اپنے بیگ میں اپنے ساتھ ایک کتاب رکھتے ہیں اور پبلک مقامات پر، بس کے اندر، گاڑی میں، سیٹ کے پیچھے، حتیٰ کہ سگنل کے اوپر بھی آپ کو بعض اوقات لوگ مطالعہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن جہاں تک ہماری صورتحال ہے، وہ اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا تھا، جوتا ڈاسن نے بتایا، ڈاسن ایک جوتا شوز کمپنی کا نام تھا، جوتا ڈاسن نے بنایا، میں نے ایک مضمون لکھا، ملک میں مضمون نہ پھیلا اور جوتا چل گیا۔ تو ہمارے ہاں تو اتنی زب و حالی ہے مطالعے کے حوالے سے، اور اس حوالے سے کسی نے، میں کہیں پڑھ رہا تھا جناب حفیظ جلندری کے بارے میں، کسی نے تعارف کرایا ہوگا کسی محفل میں کہ آپ سے ملیے، آپ ہیں قومی ترانے کے مصنف۔ سامنے والے چپ رہے، انہوں نے کہا آپ نے شاہ نامہ اسلام بھی تحریر کیا ہے، تو پھر بھی چپ رہے۔ سیٹھ صاحب جو ہے وہ سوکھے منہ سے دیکھتے رہے۔ انہوں نے کہا آپ کا لقب فردوسی اسلام بھی ہے، پھر بھی خاموشی چھائی رہی۔ انہوں نے کہا آپ جو ہیں وہ ابو الاسر کے لقب سے بھی مشہور ہیں، پھر بھی خاموشی رہی۔ انہوں نے کہا آپ حفیظ جالندری ہیں، وہ کہا آخا آپ جالندھر کے ہیں۔ تو مطلب یہ جو ذہنیت ہے کہ آخا آپ جالندھر کے ہیں اور کہاں رہتے ہیں، یا وہ احمد فراز کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ فیصل آباد کی کسی محفل میں کسی میلونا نے ان سے سوال کیا، تو ادبی محفل تھی، جشن فراز منایا جا رہا تھا، تو ان سے کہا گیا کہ ذرا وہ مہدی حسن والی غزل تو سنا دیجیے۔ تو مطلب ہمارے ہاں ادب کو جو یہ مقام ہے کہ جہاں جوتے کی قیمت جو ہے اوسطاً قیمت جو ہے وہ 3000 سے 5000 تک پہنچ گئی ہو، اور کتاب کی اوسط قیمت جو ہے وہ 300 سے 500، تو کسی نے فیس بک پہ لکھا تھا کہ ایسی قوم کی نصیب میں خاتم بدہن جوتے ہی ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو یہ کتاب کلچر ختم ہو رہا ہے، لائبریریاں ختم ہو رہی ہیں اور ہوٹل بڑھتے جا رہے ہیں۔ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ آج کل ٹی وی چینل کے اوپر کتاب کے لیے صاحب کتاب کے لیے 20 منٹ بھی نہیں ہوتے، لیکن کوکنگ چینل کے ریٹس بہت ہائی جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دل اور دماغ سے سوچنا ختم کر دیا ہے اور پیٹ اور معدے سے سوچنا شروع کر دیا ہے۔ آج تکے کباب اور شبدے کی ریسیپی کی زیادہ اہمیت ہے۔ تو ان حالات میں جب اسی صورتحال میں ایک نوجوان شاعرہ کا آگے آنا اور کتاب تحریر کرنا اور یکے بعد دیگرے 3 کتابیں تحریر کرنا، یہ ایک بڑی حوصلے کی بات ہے۔ کنول ملک نے کچھ عرصے پہلے اس دشت کی سیاحی میں قدم رکھا اور مختصر عرصے میں دبئی کی ادبی محافل میں اپنا مقام بنا لیا۔ ان کی شاعری کو نوجوان نسل کے دلوں کی آواز سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ کنول نہ صرف اچھی شاعرہ ہیں بلکہ اچھی نثر نگار بھی ہیں۔ ان کے ہاں لفظ لفظ میں جذبات، محبت، قربانی اور سوچ کی گہرائی موجود ہے۔ اب سے کچھ عرصے پہلے، چند سال پہلے شعر حرف و سخن میں وارد ہوئی تو پہلا مجموعہ کلام تم سے ہی مانگا ہے شائع ہوا۔ ادبی حلقوں میں انہیں خوش آمدید کہا گیا۔ پھر چاند چہرہ گلاب لب اس کے نام سے ان کا دوسرا مجموعہ شائع ہوا تو ادبی حلقوں میں انہیں سنجیدگی سے لیا جانے لگا، اور اب مختصر عرصے میں تیسرا مجموعہ تمہارے نام کا شائع ہونا اس بات کی علامت ہے کہ کنول ملک نے شعر حرف و سخن میں مضبوط بنیادوں پر رہائش اختیار کر لی ہے۔ تینوں مجموعوں کے مطالعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے کلام میں تیزی سے ندرت اور نکھار پیدا ہو رہا ہے اور میچورٹی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس عہد کم نصیب میں جب ہماری نئی نسل ماضی سے بے خبر، حال سے بیزار اور مستقبل سے فرار کے ہیلے ڈھونڈ رہی ہے، اپنی تہذیب سے محبت قابل فخر بات ہے۔ ہماری دعا ہے اور آپ سب اس میں میرا ساتھ دیں گے کہ کنول ملک اسی طرح لکھتی رہیں، اسی طرح ان کی کتابیں آتی رہیں، اسی طرح ان کی سنجیدگی اور میچورٹی میں اضافہ ہوتا رہے، سادگی اور پرکاری کے ساتھ اپنی شاعری کے رنگ بکھیرتی رہیں، ادب کے کینور پر جذبات اور احساسات کے رنگ گھولتی رہیں،
اور خوابوں اور امیدوں کے نئے نئے اسکیچز تخلیق کرتے رہیں. میں خیال ہے تالی بنتی ہے, یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے. اب میں اپنی تقریب کی اس کارروائی کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے پہلے مقرر جو ہیں جناب طاہر منیر طاہر صاحب ہیں, جو کنول ملک کے کلام پر اظہار خیال کریں گے. طاہر منیر طاہر صاحب کے حوالے سے مجھے بڑی حیرت ہوئی. کل جب میں ان کا تعارف لکھنے بیٹھا تو یہ اندازہ ہوا کہ وہ محض, ہم تو ان کو محض صحافی سمجھتے تھے, لیکن وہ ماشاءاللہ ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہیں. ہمہ جہتی بائی پروفیشن وہ میکینیکل انجینئر ہیں. یعنی مجھ پر یہ بات حیرتوں کو پہاڑ ٹوٹا جب مجھے معلوم ہوا کہ طاہر منیر صاحب دراصل میکینیکل انجینئر ہیں. بزنس بھی کرتے ہیں, لیکن دنیا انہیں زیادہ صحافت کے حوالے سے جانتی ہے. 9ویں کلاس میں تھے جب سے صحافت شروع کی, اور جب سے لکھ رہے ہیں اور لکھے چلے جا رہے ہیں. 10ویں کلاس میں باقاعدہ عملی صحافت کا آغاز کیا, اور تب سے اب تک پوچھا ہے صحافت میں 44 سال گزار چکے ہیں. اس سے ان کی عمر کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں آپ. ریڈیو پاکستان لاہور سے 2 سال کام کیا. جنگ, مشرق, وفاق, مغربی پاکستان, امروز, جمہور میں بحیثیت نامہ نگار کام کر چکے ہیں. آج کل نوائے وقت سے وابستہ ہیں. امارت سے گزشتہ 26 سال سے ہفت روزہ السلام علیکم نکال رہے ہیں. پاکستان جرنلسٹ فورم کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. تو میں ان سب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں, طاہر منیر طاہر صاحب اور کنول ملک کے کلام پر اظہار خیال کریں. الرحمن الرحیم. حال میں بیٹھے ہوئے تمام دوستوں کو, خواتین کو, بہنوں کو, سب کو السلام علیکم. آج کی اس تقریب کا پروگرام تو تقریباً 2 ہفتے پہلے بن گیا تھا. تو ماشاءاللہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے بڑے کچھ نئے چہرے بھی موجود ہیں, کچھ پرانے شناسہ چہرے بھی موجود ہیں. خاص طور پہ میں ان لوگوں کو بڑا سلام کرتا ہوں جس طرح بریگیڈیئر وحیدالزمان طارق صاحب ابوظبی سے الین سے یہاں پہ آنا تو معمولی بات نہیں ہے. اسی طرح میں ظہور اسلام جاوید صاحب کو کہتا ہوں کہ جناب آپ اتنی دور سے ابوظبی سے دبئی کی تقریبات پہ آتے ہیں, تو آپ کے آنے جانے پہ بھی ہم ایک تقریب منعقد کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ کو اپریشیٹ کیا جائے کہ آپ علم و ادب کے لیے اتنا لمبا سفر طے کرتے ہیں. اصل یہ لوگ ہیں جو ادب کی خدمت کرتے ہیں, اپنا گھر بار چھوڑ کے, اپنا ٹائم دے کے, اور یعنی کہ اتنا لمبا سفر کر کے یہاں پہ آتے ہیں. تو یہ لوگ جو دور سے آئے ہیں, خاص طور پہ اس پلیٹ فارم پہ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. کنول ملک صاحبہ سے آج میری پہلی ملاقات ہے یہاں پہ. میں آج تک ان کے کسی پروگرام میں نہیں گیا ہوں, لیکن بذریعہ فیس بک یا ویسے تھرو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں ان کو جانتا ہوں. ان کی بھی اسی طرح شناسائی ہے, لیکن جب انہوں نے اس کتاب کے لیے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے حامی بھری کہ انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا اور آپ کے بارے کو ضرور بولوں گا. ایکچولی آج یہاں اس سٹیج پہ چودھری نور الحسن تنویر صاحب نے آ کے ذکر کرنا تھا, انہوں نے تقریر کرنی تھی, لیکن وہ بہت ہی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکے. انہیں بھی میسج چھوڑا اور مجھے بھی معذرت کے لیے کہا کہ میری طرف سے معذرت کر لیں کہ میں نہیں آ سکا ہوں, انشاءاللہ پھر کبھی صحیح. بہرحال آپ ان کی معذرت قبول کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر لوگ جتنے حساس طبیعت کے ہوتے ہیں, ان کے لیے پل پل کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایک ہوا کے تازہ جھونکے سے خوش ہو جاتے ہیں اور سڑک پہ چلتے ہوئے کسی مزدور غریب کو دیکھ کے سارا دن غمگین رہنے والے لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاعر لوگ اتنی حساس طبیعت کے مالک ہیں, ان کی طبیعت کا, حساسیت کا ہم لوگوں کو خیال کرنا چاہیے. اب کنول ملک اس عمر کے حصے میں ابھی تک انہوں نے 3 کتابیں لکھی ہیں. میں پیچھے بیٹھے دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ ابھی بات ہو رہی تھی مقصود احمد تبسم صاحب کی شاعری کی کہ یہ لکھتے بھی خود ہیں اور ماشاءاللہ پڑھتے بھی خود ہیں اور بہت لمبی شاعری کرتے ہیں. تو میں اپنے دوست سے کہہ رہا تھا کہ یار یہ تو معمولی بات نہیں ہے, ہم آج ایک شعر لکھنے بیٹھتے ہیں تو نہیں لکھ سکتے. تو ماشاءاللہ جو لوگ لکھتے ہیں پھر اس کو پیش کرتے ہیں وہ تو سلام کے قابل ہیں, وہ تو سلیوٹ کے قابل ہیں. پر کافی ہمارے یہاں پہ دوست بیٹھے ہیں. تو کنول ملک صاحبہ کی شاعری جو ہے, اس کی کتاب میں نے ان کی پڑھ کے دیکھی ہے, یہ حالیہ کتاب تمہارے نام. اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں, ویسے تو مشہور یہ ہے کہ کتاب کا لکھاری, کتاب کا لکھنے والا, کتاب کا مصنف, خواہ وہ نثر میں ہو خواہ وہ شاعری میں ہو, اپنی کتاب آپ ہی پڑھتا ہے. یہ بہت کم دیکھا ہے کہ لوگ کسی کی کتاب پڑھتے ہوں, اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ کسی کو پوچھ کے دیکھ لیں کہ اس شاعر نے اندر کیا لکھا ہے, آخر میں کیا ہے, ادھر کیا ہے, کوئی آپ کو نہیں بتا سکے گا. بہرحال ان کی شاعری سے میں گو تھرو ہوا ہوں, انہوں نے مجھے ای میل پہ بھیجی. تو ان کی شاعری میں میں نے یہ دیکھا کچھ مایوسی زیادہ ہے. شاعروں کو مایوس باتیں نہیں کرنی چاہیے, ان کو لوگوں کو امید دلانی چاہیے. اگر ان کے اندر کوئی ایسا جذبہ ہے کہ یہ مایوسی فیل کرتی ہیں, لیکن ان کو خود اندھیرے میں لا کے لوگوں کو روشنی کا راستہ دکھانا چاہیے. بہرحال ان کی کوشش اچھی ہے, آپ ان کی شعر پڑھیں. اور یہ جو کتاب تمہارے نام,
अगर आप शेर गौर से लिखें तो हर कोई ये कहेगा वाकई ये किताब मेरे लिए ही लिखी है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ये जो तुम्हारे नाम आप ये फील करेंगे इनकी शायरी पढ़ के कि शायद आप ही के लिए लिखी है। तो बहरहाल ये एक मैं और पढ़ रहा था कि इमारात की शायरा, तो यहाँ थोड़ी सी तस्हीह ये होनी चाहिए कि इमारात में मुकीम पाकिस्तानी शायर है, क्योंकि इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, और पाकिस्तान ही की आन शान होनी चाहिए। इमारात में लोकल इमाराती मौजूद हैं, लिहाजा अगर इनके नफ़्स के साथ पाकिस्तानी शायरा होता, खैर हैं भी ये, तो ये और भी एजाज़ होती कि आज हम एक गैर मुल्क में इमारात में बैठे हुए एक पाकिस्तानी शायरा के एजाज़ में इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी मेरे फाजल दोस्त तारिक साहब ने मेरा जो तारुफ़ करवाया तो मैंने ये तारुफ़ इनको दे दिया अपना, लेकिन बात यह है कि ज़रूरी नहीं था इतना, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ नुआए वक्त के साथ 71 से वाबस्ता हूँ और आज तक हूँ। बहुत और भी नए अखबार आए, सब लोग पूछते हैं, मैंने कहा नहीं, दोस्ती उनके साथ है और अंत तक उन्हीं से निभेगी, और मैं सिर्फ नुआए वक्त में ही बाकायदगी से 71 से लिख रहा हूँ, और इंशाल्लाह जब तक सेहत ने इजाज़त दी, वक्त ने साथ दिया, मेरा अखबार वही रहेगा। तो आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का। कंवल मलिक को एक बार मैं मुबारकबाद देता हूँ इतनी अच्छी किताब लिखने पे, बल्कि इतनी अच्छी किताबें लिखने पे। तो इनके लिए आप या हम एक काम कर सकते हैं, मैं हमेशा इस प्लेटफॉर्म से ये कहता हूँ कि आपका बेहतरीन ताउन इनके लिए ये होगा कि इनकी बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथों में जाए। अब इन लोगों ने आपको बुला तो लिया, आप आगे तशरीफ़ लेके आए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनकी एक एक किताब आपके साथ आपके घर में जाए, आपकी फैमिलीज़ पढ़े, आप टाइम दे के पढ़े, और जहाँ आप समझते हैं कि इन्होंने थोड़ी सी लचक दिखाई है या कोई काम आपकी नज़र में ऐसा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको बताएं ताकि इनकी तसहीह हो और अगली किताब उससे भी कम्प्रीहेंसिव, उससे भी जामिया, उससे भी अच्छी है। यह हमारा आपका फ़र्ज़ है कि आप किताब पढ़ें और एक एक भी मशवरा दें कि उनकी अगली किताब इससे बहुत अच्छी है। तो इस सिलसिले में मैं चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब की तरफ से एक ऐलान ये भी करना चाह रहा हूँ कि उनकी तरफ से 1000 रुपीज़ की बुक्स आपके लिए बतौर तोहफ़ा आई हैं, जो कंवल मलिक साहबा अपने साइन करके आपको देंगे। तो उसके अलावा मेरा ख्याल है कि वो पूरी नहीं होगी, और भी बड़े बड़े अच्छे दोस्त, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ लोग और भी आगे बढ़े, और कम अज़ कम इतनी इनकी जितनी बुक्स यहाँ पे मौजूद हैं वो सब फ़रोख्त हो जाएँ और सबके हाथों में जाएँ, उनके घरों में जाएँ, और आप उसको पढ़ के इनको गाइडलाइन दें कि बेबी आप में ये कमी है और पूरी करें। इसी के साथ खुदा हाफ़िज़। कमल मलिक की शायरी के हवाले से कुछ गुफ्तगू रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं इस किताब की मुसन्फ़ा कंवल मलिक साहिबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और 2016 का ये पहला अदबी प्रोग्राम है, ये भी ग्रेडेड इनको जाता है। और माशाल्लाह यूएई के तमाम शायर, स्पेशली तौर पर इस्लाम जवेद साहब, डॉक्टर सरवर सारा और तमाम मशहूर शायर यहाँ पर मौजूद हैं। ये भी इस खूबसूरत महफिल की एक शान है और एक इज़्ज़त है। कंवल मलिक को मैं पिछले 7 साल से जानता हूँ। शायरी के इस यहाँ अमारात में काफ़ी मेहनत कर रही हैं। किताबें ये नहीं है कि 3 किताबें इन्होंने बड़ी जल्दी लिख दी हैं, जैसे तारिक साहब कह रहे थे। 7 साल तो मुझे हो गए नहीं देखते हुए इस शायरी के मैदान में मेहनत करते हुए। ये आम सी बातें सादा मगर पुरतकल्लम लहजे में लफ्ज़ों की हसीन तराश खराज के साथ बरतने और शायरी में लतीफ़ काफ़ियों को आम आहंगी में समोने का हुनर कंवल मलिक जानती है। शायरी हाँ कैसी हो, गज़ल हो, रस्मिया हो, तरबिया हो, मरसिया हो या कता नगारी हो, इसमें आला तहय्युर से जान पड़ती है। खूबसूरत सादे से वो उठती है, कनाइया इसे नखार देता है। मौजूद अल्फाज और नोखी तरकीब अपनी इसे मुनफरद बना देती है। इसमें बेहद इसमें नगमे पैदा कर देती है। जानदार काफिया इसे चढ़ी कमान बना देता है। कंवल मलिक में जितना ज़ोर कलम था, कुव्वत इंशा थी, रनाई ख्याल थी, ताकत लसानी थी, सलीका इज़हार था, सरमाए लुगत था, अंदाज़ बयान था, कुदरत कलाम थी, सबको बड़े खूबसूरत तरीके से हम तक पहुँचाया। मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और खैर तहसीन पेश करता हूँ। इसके अलावा मैं आपको ये भी एक निशान करना चाहता हूँ कि कंवल मलिक उर्दू के अलावा पंजाबी में भी शायरी करती हैं। इन्होंने 1-2 नज़में पंजाबी में भी लिखी हैं, जो मेरा ख्याल है इन्होंने मुझे ही सुनाई है, तो मैं आज आपको भी सुना देता हूँ। सबके इशारे की इजाज़त से कंवल मलिक के 4 पंजाबी के इशारे में पेश कर रहा हूँ।
دل رہ نہیں سکدا وکھ سجنا سمجھایا دل نو لکھ سجنا اسی کلیاں گننے آ تارے لگدا لگدی نہیں او اکھ سجنا بن جندلی دے کی جسم دا کم کر گئے او کہنوں وکھ سجنا ایس عشق نے لٹے انج سانوں نہ چھڑیا پلے ککھ سجنا بالدیاں اکھاں بالدا سینہ آئے اجردی بالدی پک سجنا تینوں ہر سو لب دے پھرنے ہاں کدی لنگ دیا تک سجنا تیریاں گلیاں وچ رڑ جاواں گے تیریاں راواں وچ بن ککھ سجنا اکھیاں دے دیپ جلائے نے کدی پیر ادھر بھی رکھ سجنا یہ بھی آپ کا مطلب ہے اور بڑے اعزاز کی بات ہے ہمارے مہمان جناب یہاں پر قمر صاحب آئے ہوئے ہیں قمر صاحب اس وقت ادبی دنیا کے ایک چمکتے دمکتے اور جگمگاتے ہوئے ستارے ہیں آپ سب کی طرف سے میں نے خوش آمدید کہتا ہوں ویلکم کرتا ہوں یہ ہماری آج کے اعزاز کی بات ہے آج کی اس محفل میں یہ ہماری شان ہے تھینک یو ویری مچ قمر صاحبہ آپ لکھتی رہیں اسی طرح آپ کے مشاعرے آتے رہیں اور میرا خیال ہے کوئی ایسے حروف نہیں ہے میں کسی کی تنقید کروں طارق صاحب یہاں کہہ گئے ہیں کہ شاعر بڑے ہی احساس ہوتے ہیں اور بڑے الگ شاعر کسی ایلین نہیں ہے اسی دنیا میں رہنے والے ہیں اور ہر بندے احساس ہے آج کل ہر بندہ سوچتا ہے اور ہر بندے کو سوچنا بھی چاہیے تھینک یو ویری مچ بہت شکریہ میلوں میل مسافت کاٹی میرے پیر کے چھالے دیکھ کھو کر تجھ کو سب کچھ کھویا درد بھی کتنے پالے دیکھ سندر سندر آنکھوں والے کتنے بے بصیرت ہیں روشن روشن چہروں والے دل کے کتنے کالے دیکھ میں خیال کوئی داد اگر دیتی جائے میں سسی کی چھوٹی بہنا تپتی ریت ہے میرا گہنا میں سمندر خالی میرے ٹوٹے میرے پیالے دیکھ ہجر میں تیرے سن بے دردی اتنی بھی کنگال نہیں میرے کمرے کی رونق ہیں پھول کتاب رسالے دیکھ میرے مولا کب سے کھڑی ہوں میں تیرے دروازے پر شام کی چیخیں آہیں آنسو صبح کے میرے نالے دیکھ صبح ہوئی تو کھل جاؤں گی شام ہوئی تو سل جاؤں گی میں تو کنول ہوں میرا کیا ہے اب تو اور حوالے دیکھ یہ کنول ملک کی شاعری ہے انشاءاللہ ابھی آپ ان کی زبانی بھی سنیں گے اب ہمارے اگلے مقرر پروفیسر بریگیڈیئر ریٹائرڈ وحید الزمان طارق صاحب ماشاءاللہ یہ بھی ہمہ جہتی شخصیت ہیں اپنی شخصیت میں ایک ادارہ ہیں ایک سپاہی ایک مسیحا ایک محقق ایک صحافی ایک لکھاری یہ سب حیثیتیں ان کی ذات میں جمع ہو گئی ہیں پنجاب یونیورسٹی سے 1985 میں پی ایچ ڈی کیا ایک شاندار تعلیمی پس منظر رکھتے ہیں دوران تعلیم 7 گولڈ میڈلز حاصل کیے 7 کتابوں کے مصنف ہیں کئی جرائد کے عدالتی بورڈ میں شامل ہیں مجلس فنران اقبال کے بانی اور چیف پیٹرن ہیں اقبال کی شخصیت اور شاعری پروفیسر صاحب کا خاص موضوع ہے میں دعوت دیتا ہوں اور تالیوں کی گونج میں ان کا استقبال کیجیے جناب پروفیسر بریگیڈیئر ریٹائرڈ وحید الزمان طارق صاحب حاضرین کرام میں نے کچھ کہنا اپنی طرف سے کہنا بند کر دیا جو بھی کرتا ہوں اقبال کی زبان میں بات کرتا ہوں اس کا ایک پس منظر یہ ہے کہ 25 مئی کو پچھلے برس لاہور میں جسٹس جاوید اقبال مرحوم نے مجھے بتایا انہوں نے کہا بیٹا میرا وقت آ گیا زیادہ دیر میں زندہ نہیں رہوں گا اب اقبال کا جو اشاعت ہے کلام کی یا ان کے پیغام کو بچانا اب میں آپ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں اس کے بعد اب ذمہ داری ایسی ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں جو بھی کروں گا وہ اقبال کے ضمن میں کروں گا ابھی میرے عظیم دوست جناب طاہر منیر طاہر نے کہا کہ محترمہ کی شاعری میں مایوسی نظر آتا ہے اقبال کہتے ہیں کہ قوم گویا جسم ہے افراد ہیں اعضائے قوم اور شاعر رنگین بیاں ہے دیدہ بینائے قوم اور مبتلائے درد ہو کوئی عضو تو روتی ہے آنکھ کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے یہ وجہ ہے کہ وہ کیوں ان کے اشعار میں درد نظر آتا ہے اور شاعری ہے کیا شاعری ایک سکوت ہے ایک خاموشی ہے جو کبھی کبھی الفاظ میں ڈھل کے اس فضا میں منتشر ہو جاتی ہے حضرت اقبال نے کہا ہے سکوت آموز طول داستان درد ہے ورنہ
زباں بھی ہے ہمارے منہ میں اور تاب سخن بھی ہے. اور کتنے خوبصورت انداز میں فرمایا ہے, نمی گردید کوتا رشتہ مانی رہا کردم, حقائق کو بے پایان بے خاموشی ادا کردم. نمی گردید کوتا رشتہ مانی رہا کردم. یہ مانی کا جو سلسلہ ہے, جو رشتہ ہے, جو تار ہے, یہ چھوٹی نہیں ہو سکتی. اس لیے میں نے ہاتھ سے اس کو چھوڑ دیا. شعر و سخن کا سلسلہ ایک دھاگے کی طرح تھا, اور اس دھاگے کو میں اڑا رہا ہوں, اور حقائق بے پایان بے خاموشی ادا کردم. یہ کہانی بڑی لمبی تھی اور خاموشی کے ساتھ میں نے اس کو ادا کر دی. محترمہ کنور ملک جو ہیں وہ بھی خاموشی کے ساتھ چپ چاپ اس رسم کو ادا کر. آج جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ خواتین شعراء نظر آتی ہیں. تاریخ میں بڑا ظلم ہوا ہے, خواتین کو یا شاعری کرنے نہیں دی گئی, اور اگر انہوں نے شعر و سخن کی طرف مائل ہونا چاہا ہے تو ان کو بہت سی تکالیف سے گزرنا پڑا. اب سب سے پہلے ہمیں فارسی ادب میں رابعہ خودداری, جن کا تعلق خوددار سے تھا جو پاکستان میں ہے اس وقت, ان کا ذکر ملتا ہے, جو 914 میں پیدا ہوتے ہیں. 914 ہجری کی بات نہیں کر رہا, 914 عیسوی سے, اور 943 میں وہ فوت ہو گئی, صرف 29 برس. اور وہ عظیم شاعرہ اپنا ایک نقش جو ہے وہ اس دنیا میں چھوڑ گئی ہیں. میں ان کی شاعری کو بھی صرف نظر کرتا ہوں, فارسی شاعری ہے. اس کے بعد ایک اور خاتون کا ذکر ملتا ہے جن کا نام حبہ خاتون ہے. حبہ خاتون سری نگر کے پاس ایک گاؤں کی رہنے والی تھی, اور بادشاہ وقت جو تھا یوسف شاہ چک, اس سے ان کی شادی ہوئی. اکبر اعظم نے یوسف شاہ چک کو گرفتار کر کے بنگال میں جلاوطن کر دیا, اور یہ خاتون اپنے خاوند کی یاد میں